بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نمازوں سے فارغ ہے وہ فقہی نشست کا انتظار کیا کریں، نوافل سے بہتر ہے فقہی نشست۔ اور جو حضرات آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں۔ کہاں گیا دتا؟ کہاں گیا؟ ایسا دبا دیا، جو کام اس کے ذمہ ہوا وہ ایسے ہوا۔ دورہ تفسیر القرآن جو انشاءاللہ 10 شعبان سے شروع ہوگا، شرکت کرنا چاہتا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شرکت آمین، اللہ آسان فرمائے۔ استخارے کی اس دعا کے صحیح کلمات بتلا دیجیے۔ اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہم خیر لی وقت بہتری ہے، اللہم خیر لی واختر لی، خدایا اسی میں میرے لیے خیر ڈالے اور یہی میرے لیے پسند کر کے دے، ترمذی شریف کے الفاظ میں۔ اکثر دعا کے اختتام سے قبل آپ یہ کلمات پڑھتے، فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین، کیا فضیلت ہے۔ جو یہ کلمات پڑھ لے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ جس مال و متاع کے سپردگی کے وقت یہ پڑھے جائے، اللہ اس کو خیر و عافیت سے اخیر تک بچائے رکھے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جس کا کوئی دوست نہیں وہ یتیم ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ حضرت علی نے کہا کہ یتیم صرف وہ نہیں جس کا باپ مرا ہو، جو علم سے اور علم دین سے محروم ہوا، وہ بہت برا یتیم ہے۔ عام چوراہوں پر کھڑے فقیروں کو دینا جائز ہے، ہاں مسلمان ہے، محتاج ہے، دینا چاہیے۔ آپ کو اس کی کھوج لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کا دل مطمئن ہے کہ ایک بھیک مانگنے والا ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دے، سورہ یاسین اور سورہ تغابن کا ورد شروع کر لیں۔ سورہ یاسین رات کو پڑھے، تغابن فجر کے وقت پڑھے۔ کیا مسجد میں داخلے کی دعا مسجد کے بیرونی گیٹ میں داخلے پر پڑھے یا مسجد کے اندر داخلے پر؟ نہیں، جس جگہ نماز ہوتی ہے مسجد کے حدود متعین ہے، وہاں جب داخل ہوں گے تو آپ دائیں پاؤں آگے رکھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا مسجد میں 2 تراویح کی جماعتیں کی جا سکتی ہے؟ ایک ہی وقت میں نامناسب ہے، بڑی جماعت سے فارغ ہو کے پھر چھوٹی چھوٹی جماعت ہو سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیبیاں 17 منکوحات، نکاح میں جو باقاعدہ آئی ہے وہ 17 ہے، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، وفات کے وقت 9 تھی، اور کنیزیں جو آپ کے استعمال میں رہی ہے ان کو ملا کر کل 37 ہو جائے گی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 2 کے اندر بحوالے مورخ دمیاتی نقل کیا۔ ٹخنے ڈھکنے پر آپ نے سخت سزا کا بتایا کہ اس سلسلے میں کوئی کتاب ہے جس میں اس نوازے ہو؟ اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف، سب سے زیادہ اہم اس میں بیان ہوا ہے۔ کاروان اسلام کے نام سے ایک ادارہ عوام کو 525 روپے کے وقت اپنا ممبر بناتا ہے اور ہر ماہ قرآن دازی کے ذریعے ممبر چن کر عمرے پر مفت روانہ کرتا ہے۔ ممبران 3 ماہ کے بعد اگر چاہے تو 525 روپے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ کیا یہ قرآن دازی جائز ہے؟ کیا اس طرح عمرے پر جانا ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں اگر اور کوئی قباحت نہیں ہے تو صرف ایک سہولت ہے، عام طور پر کاروان اسلام کے نام سے جو قافلے ہوتے ہیں وہ روافظ کے ہوتے ہیں۔ ہیروئن، چرس، تریاک کا تاجر کرنا جائز ہے ناجائز؟ ان کے پیسوں سے حج عمرہ کرنا ناجائز، کام کا کاروبار ناجائز۔ عطر کا پھایا کون سے کان میں لگانا سنت؟ پہلے دائیں میں پھر بائیں میں۔ قرآن کی 2-4 سطر سورت ختم ہونے میں باقی ہو اور مؤذن تکبیر پڑھنا شروع کر دے تو قرآن نہ پڑھے یا سورت کو ختم کرے، پھر نامقبول ہو جائے۔ بس جماعت کھڑی ہو گئی، تلاوت مکمل کرے فوراً اور شریک ہو جائے۔ ظہر کی نماز سے پہلے صرف اتنا وقت ہو کہ یا تو صرف 4 سنت پڑھ سکتے ہو یا 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ جب سنت کا وقت ہے تو تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی، اس کی ضرورت نہیں، سنت پڑھنا ضروری ہے۔ قضا نماز فرض نماز سے پہلے ہر طرف پڑھ سکتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے بہتر ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا، مگر لوگوں کے سامنے نہیں۔
قضا نماز کی نیت بتا دے، میرے ذمہ جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ جو باقی ہے ان میں پہلی ظہر، پہلی عصر، ہمیشہ اس طرح نیت کرے، جو باقی ہوگی ان کی یہ پہلی ہوگی۔ کسی بھی انسان کو دین کے کسی ایک شعبے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، یا سب میں تھوڑا تھوڑا نہیں، کسی ایک شعبے میں رہنا بہتر ہے۔ چپدو بیڑو خیگ دی بدہرس آؤ ددی کس دے ڈوبی دو خبر بلگی، جو بدہرس کئی کشتیوں پر پاؤں رکھتا ہے وہ ڈوبے گا۔ وہ لڑکے جن کی داڑھی کم آئی ہے ان کو کیا امامہ باندھنا چاہیے؟ امامے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ بلوغ کے ساتھ باندھی جائے، اس سے پہلے بھی تعلیم و تربیت کے لیے باندھنا ثابت ہے۔ نکاح کے فارم پر عورت کو طلاق کا حق تفویض کرنے کی صورت میں عورت کے پاس کیا شرعی اختیار آ جاتے ہیں؟ جی ہاں، اگر خاوند خوشی سے لکھ دے کہ میں نے حق کے طلاق بیوی کو تفویض کیا ہے تو وہ کچالو ایسے ہی گھومتا رہے، اور جب وہ عورت چاہے اس کو طلاق دے دے گی۔ پینٹ شرٹ کی حالت میں نماز کا حکم کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ رکوع سجود پر قادر لوگ یا ان میں سے رکوع سجدے پر قادر لوگ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے جس میں رکوع سجدہ اپنی اصلی حالت میں ادا نہیں ہوتا، رکوع اور سجود پر قادر لوگ یا ان میں سے رکوع یا سجدے پر قادر لوگ جو رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں ان کے اشارے سے تمام نمازیں باطل ہے، وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ کرسی کو صف کی کسی جگہ پر رکھنا، کرسی کے اگلے پائے صف کے آخری میں، صف سیدھی رہے تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ وہ کونوں میں رہے۔ بیت الخلاء میں مجبوری کی صورت میں غسل کر سکتے ہیں، اچھی طرح دھو لے، 3-4 مرتبہ پورا پانی بہائے پھر مجبوراً دھو سکتے ہیں۔ باہر نکل کر کے 10-15 مرتبہ استغفار پڑھ لے، کیونکہ اس سے حافظے پر برا اثر پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ میں نے ایک بندے بطور ادھار پہ دیے تھے، اب وہ موبائل کی صورت میں بس کرنا چاہتا ہے، مجھے اس موبائل پر شک ہے کہ وہ چوری کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چوری کا نہیں، ہمارا بھی آپ جانے وہ جانے، وہ پیسے واپس کرے یا سامان اجازت ہے۔ بندے کو بچوں کے نام یا انشاء کا انتخاب کرنا ان کے معنی بدلا، یہ ڈکشنری میں دیکھیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفار کی اولاد بلوغت سے پہلے مر جائے تو کیا یہ جنتی ہے؟ یہ اللہ کے ہاں کا فیصلہ ہوگا۔ امام اعظم سے اس میں سکوت مروی ہے۔ عورت کو نماز کے دوران کتنے پاؤں کھلے ہونے چاہیے؟ بس معمولی سے، بہت زیادہ مرد کی طرح نہ کھولیں، بالکل بند بھی مکروہ ہے۔ صلاۃ تسبیح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح ثابت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں سے کون سی کتاب صحیح ہے؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ تکبیر تحریمہ اور فرض قرات اتنی زور سے پڑھنا ضروری ہے کہ کان تک آواز جائے؟ خود سنے یہی کافی ہے۔ اونٹ کا پیشاب پینے اور 9 سال کی عمر میں جیسے نکاح جیسی باتوں کی موجودگی میں حدیث کو کیسے پڑھا جائے؟ دونوں باتیں درست تو صحیح ہے، تیرے دماغ میں گند ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ درست ہے، صحیح۔ نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اونٹوں کا پیشاب بطور علاج کے جب وہی سے معلوم ہو جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نبی کو حق نہیں کہ خدا کا حکم سنا دے؟ تم نبی کو اپنا پابند کرانا چاہتے ہو کیا؟ عورت کا درس میں جانا کیسا ہے؟ جبکہ عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری میں رہنا، وہ درس بھی 4 دیواری کے اندر ہی ہوگا، جا سکتی ہے۔ 4 دیواری کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو 4 دیواری میں رسی سے باندھ لے، یعنی عورت جہاں بھی ہوگی وہ پردے کی جگہ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، اللہ ہمیں روزگار دے، آمین۔ ہم کے بیٹے پتہ نہیں دعا کریں، دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فال نکالنا، فال کہتے خیر کے کلمے کو، جیسے یا راشد، یا رشید، یا مرشد، یا فالح، یا افلاح، یہ اچھے نام ہیں، سننے سے فائدہ ہوگا۔ جمعے کے دن کے سنت اور نوافل میں جمعے کی نیت کرنا چاہیے۔ جمعے کا لفظ کہے تو ٹھیک ہے، نہ کہے تو حرج نہیں، معلوم ہونا کافی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم دنیا میں ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہے بعض علاقوں میں۔ روافض نے سوال کیا کہ اپنے علماء سے پوچھو کہ حضرت عائشہ کو وفات کے بعد کس نے غسل لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خواتین اسلام نے غسل لیا، اور کس نے لیا؟ سوال تو ان سے کرنا چاہیے کہ مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے نہلایا ہے، تو ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا عورت کا غسل مرد کے لیے جائز ہے؟ سوال تو ان کا تھا، لیکن تم میں غیرت نہیں تھی، انہوں نے آپ سے الٹا کر دیا۔ قضا نماز مسجد میں پڑھنا جب کسی کو پتہ نہ چلے جائز ہے۔ مرنے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، فتاوی شام۔
نماز کے اندر حالت سجدے میں اگر کوئی آدمی دونوں پاؤں کھڑے کر لے تو کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر حالت سجدے میں اگر کوئی دونوں پاؤں کھڑے کر لے کیا مطلب؟ نہیں، وہ تو کہتے کھڑے کریں، یہ نہیں کہتے کہ اٹھا لیں. اس کی جگہ آپ اردو بول رہے ہیں. پاؤں تو کھڑے ہی ہوں گے اور کیا کریں؟ پاؤں کیا رسی کے ساتھ باندھ دیں گے؟ پہلے کسی پرائمری اسکول میں جا کے اردو کی مشق کر لو، بہتر یہاں پرچیاں نکل کرو. نماز میں دونوں ٹانگیں اٹھانا سجدے میں یا ویسے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی کے اندر فساد صلاۃ کا حکم کیا ہے. لکھا ہے کہ آپ کی کتاب میں جو دلائل ہے وہ عربی میں، دلائل ہمیشہ عربی میں ہوتی ہے، دلائل اردو اور پشتو میں نہیں ہوتی. آپ میرے لیے دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں. پڑوس میں انتقال ہو گئے، دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. میں بہت پریشان ہوں، میری نوکری کے لیے وظیفہ، کثرت سے استغفار پڑھے. عارف کی والدہ کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. یہ میر صاحب کو دل کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت عطا فرمائے. توفیق کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی خیر. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. جو مشکلات سے دو چار ہے اللہ ان کی امداد فرمائے. جو پریشان ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جو بے روزگار ہے اللہ ان کو وسیع حلال کا رزق کا عزت کا کاروبار عطا فرمائے. جن کے ہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.